نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145، 46 اور 147 تین آیتیں پڑھیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ان کا آپس میں بھی تعصب ہے، آپس میں بھی ان کی دشمنی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ بیت اللہ کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے اور عناد ہے، اور ان کا مخالفت کرنا محض وہ بغض کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ تو جس طرح وہ قبلہ کی مخالفت کرتے ہیں تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بھی محض بغض کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے اور عناد کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے غیر لچکدار رویے پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی کہ جس طرح پہلے کبھی آپ نے ان کے جو احوال ہیں ان سے آپ نے تاثر نہیں لیا اور ان کا اثر قبول کرتے ہوئے اپنے رویے کے اندر جیسے پہلے آپ نے لچک پیدا نہیں کی، اسی طریقہ سے آئندہ بھی کبھی آپ ان کے رویوں سے متاثر ہو کر اپنے غیر لچکدار اور مضبوط رویے کے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا اِن، اور اگر آتیتا، آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے لیے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، بکل آیۃ، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، نہیں مانیں گے وہ آپ کے قبلہ کو۔ تو دیکھیے کہ ان کا بغض، ان کا حسد، ان کا عناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کے ساتھ، کہ اگر آپ ان کے لیے تمام تر نشانیاں لے آئیں، ان کو معجزات دکھا دیں، ان کو کتاب کے حوالے دے دیں، ان کو اللہ کی آیات سنا دیں، تمام تر نشانیاں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ تمام تر نشانیاں بھی اگر آپ ان کو دکھا دیتے ہیں تب بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ محض دشمنی ہے، یہ بغض ہے، عناد ہے۔ ورنہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی دلیل رکھی گئی ہے، جس دلیل کا اس نے مطالبہ کیا وہ دلیل اس کو پیش کر دی گئی تو اس کو تسلیم کر لے، اس کو قبول کر لے۔ اور جو شخص حق کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے اس کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے تو پھر وہ حق کو پہچان کر اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بتابع، اتباع کرنے والے یا پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلہ کی۔ یہود یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور اہل اسلام سے متعلق کہ یہ اپنے قبلہ کے متعلق پریشان ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اب دوبارہ ان کو حکم ہو گیا ہے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہ اپنے قبلہ کے متعلق خود متحیر ہیں، پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، وما انت بتابع قبلتہم، آج کے بعد آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اب آپ قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اب قبلہ کیا ہوگا، وہ مسجد حرام ہوگی، بیت اللہ ہوگا۔ وما بعضهم، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی، بتابع، پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلہ کی، دوسرے کے قبلہ کی۔ اعتراض کرنے میں دونوں برابر شریک ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، اور ان دونوں کی حالت یہ ہے
کہ ان دونوں کا آپس میں بھی قبلہ نہیں ملتا. ایک کا قبلہ مشرق کی جانب ہے، ایک کا قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور دوسرے کا قبلہ شمال کی جانب ہے. دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کا قبلہ بیت المقدس کے اندر ہی مختلف ہے، بالکل الٹ جانب میں ہے. ایک کا شمال میں ہے، دوسرے کا جنوب میں ہے. تو جس طرح آپ ان کے قبلہ کی کبھی پیروی نہیں کریں گے اور یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں بھی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جاءک، جو آیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی ہے کہ اب آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے اس وحی کے آنے کے بعد بھی ان کے قبلہ کی پیروی کی، انکا، بے شک آپ، اذن، تب، لمن الظالمین، سرکشوں میں سے ہوں گے. یہاں پر الفاظ اور خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ آپ کی امت ہے، کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ سرکش سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خواہشات کی پیروی کرنا بوجہ معصوم ہونے کے یہ محال ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو آپ معصوم نہیں رہتے، جبکہ تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ معصوم ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام معصوموں کے امام ہیں. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المعصومین ہوئے. تو جب کوئی بھی پیغمبر کسی بھی کافر کی پیروی نہیں کرتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کیوں کریں گے؟ تو اس وجہ سے یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مقصود آپ کی امت کو سمجھانا ہے، آپ کی امت کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا ہے، یہ کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے، سرکشوں میں سے شمار کیے جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، یہاں تک جو بات تھی وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا جو عناد تھا قبلہ سے متعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ قبلہ کے متعلق ایک دوسرے کے کیسے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے کس طرح مخالفت وہ کرتے ہیں. اگلی آیت میں ان کا جو بغض ہے، ان کا جو عناد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہے. دیکھیے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس کو، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لیکتمون، البتہ چھپاتا ہے، الحق، حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. سابقہ کتابوں کے اندر، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیتی علامات، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کی نبوت کا ذکر ہو، دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت
آپ کی وجاہت، آپ کے جسم مبارک کا ذکر ہو، تو آپ کی نبوت کی علامات بھی سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصی علامات بھی سابقہ کتابوں کے اندر موجود تھیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کیسا ہوگا، آپ کی زلف مبارک کیسی ہوگی، آپ کا قد مبارک کیسا ہوگا، آپ کی رنگت کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی ان کی کتاب کے اندر موجود تھیں۔ تو جو کتاب پڑھتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت کو تسلیم کرتے تھے، جانتے تھے، یقین رکھتے تھے، اس طرح وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تصور اور خاکہ سابقہ کتابوں کے اندر کھینچا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہے، یہی وہ نبی ہے کہ جس کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں اس کو کبھی خطا نہیں ہوتی، اسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی یقین رکھتے تھے اور ان کو اس میں کوئی خطا نہیں تھی کہ پتہ نہیں یہ نبی ہیں یا نہیں، کیا یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا کتابوں کے اندر ذکر ہے یا کوئی اور نبی ہوگا۔ جس طرح بیٹے کی پہچان میں خطا نہیں ہوتی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں بھی ان کو کوئی خطا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق بات کو چھپاتا تھا، الفاظ میں گڑبڑ کر دی، معانی کے اندر معانی کو تبدیل کر دیا، بلکہ ایک حدیث میں قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان ٹیڑھی کر کے وہ بولتے تھے، اور زبان کے ٹیڑھا کرنے سے وہ معانی بدل جاتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر یتشدقون کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ منہ چبا کر بات کرتے تھے، اور جس سے جو سیدھا معنی ہے وہ بھی بدل جاتا تھا۔ تو لیکتمون الحق، وہ حق بات کو اس طرح سے چھپاتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو کہ سابقہ یہودی عالم تھے، ان سے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً ایسے ہی پہچانتے ہو جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کے اندر تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے اندر ہمیں اتنا بھی شک نہیں تھا۔ ہم قطعی طور پر یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سابقہ کتابوں کے اندر دیا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 12 یہودی وہ مسلمان ہو جاتے تو کوئی دنیا کے اندر یہودی باقی نہ رہتا۔ ان 12 یہودیوں میں سے بعض روایات میں 3 کا نام آتا ہے، بعض روایات میں 4 کا نام آتا ہے کہ جو مسلمان ہوئے، باقی سب اپنی یہودیت پر قائم رہے۔ تو 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ ہوا جو ایمان لے آیا، انہوں نے حق بات بیان کر دی، اور دوسرا گروہ وہ ہوا کہ جنہوں نے حق بات کو چھپایا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غیر لچکدار رویہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت مضبوط دعوت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا کہ الحق من ربک، حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی حق جو آپ تک پہنچا ہے یہ حتمی، قطعی، یقینی طور پر یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں کبھی شک اور شبہ شک و شبہ میں نہ پڑیں کہ اہل کتاب کے پاس بھی تو کتاب ہے، وہ بھی تو کچھ بات بیان کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے نا کہ یار اس کے پاس بھی تو کوئی بات ہوگی، کوئی دلیل ہوگی تو وہ بات کر رہا ہے نا۔ تو یوں نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ دونوں جو فریق بات کرنے والے وہ سچے ہوں، ان میں سے ایک فریق جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور حق بات کو وہ چھپانے والا بھی ہو سکتا ہے، کتمان حق کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دلیل جو درست ہے وہ کون سی ہے،
اور کس کے پاس مضبوط دلیل ہے، کون حق کو بیان کرنے والا ہے اور کون باطل کا سہارا لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔